پر موجود ہے میرے دوستو کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے حج میں ملاقات کی. حضرت عبداللہ ابن عباس مکے کے رہنے والے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ جس جگہ پر جو صحابی گیا وہ لوگ اسی کے نظریے کے ماننے والے ہو گئے. احکام فروع میں عقیدہ تو وہی ہے, فروع میں اجتہادی مسائل میں. حضرت ابن عباس مکہ کے رہنے والے, طائف اور مکہ. حضرت زید بن ثابت مدنی ہے. حضرت زید بن ثابت بولے مدنی ہے. تو حضرت زید بن ثابت اور کچھ اہل مدینہ ان کی ملاقات حرم کے اندر, توجہ سنیے گا, حرم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوئی. السلام علیکم. کہا جی وعلیکم السلام. کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا پوچھئے. کہ اگر عورت طواف زیارت کر لے اور ابھی اس نے طواف ودا نہیں کیا اور اس کے قافلے کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور اسے حیض آ گیا, تو وہ طواف ودا اس پر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ وہ طواف ودا کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں, ضرورت نہیں کرنے کی, نہ کرے. وہ آدمی وہاں سے اٹھا حضرت زید بن ثابت کے پاس گیا جو مدینے کے فقیہ ہیں. ان سے پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, اور ان کے ساتھ اہل مدینہ سارے موجود تھے. انہوں نے کہا جی پوچھیے. کہا جی ایک عورت ہے, اس نے طواف زیارت کر لیا, یہ بخاری میں ہے, ان کو اور کچھ نہیں آتا. وہ کسی نے کہا نا بے عشق محمدی کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بولو آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. ایک بچہ مجھ سے پوچھنے کا اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بخار کے اندر باولا ہو جاتا ہے. بخار میں بندہ باولا ہو جاتا ہے. پانی دو, ماں کہتی شربت پی, نہیں پانی دو. ماں کہتی بیٹا دوائی کھا, نہیں پانی دو. ماں کہتی بیٹا روٹی کھا, بولے نہیں پانی دو. اس کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے. بخار میں سوئی ایسا ہی ہے نا. تو اسی لیے جو حضور کی محبت کے بغیر بخاری پڑھتے ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ اٹک جاتی ہے. رفع دین کرو, رفع دین کرو. ہم نے کہا آگے بھی تو تمہاری مذہب کے خلاف باتیں آ رہی ہے, کہ نہیں رفع دین کرو. تو اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. اور جب بخاری آتی ہے تو سوئی اٹک جاتی ہے. بخار آتا ہے تو سوئی, توجہ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو ایک نفسیاتی اس نے تجزیہ کیا, طبی تجزیہ. کیا طبی تجزیہ کیا مزاج کا, کہ جس طرح بندے کو اگر جسمانی بخار آئے تو یہ حال ہوتا ہے, اور جس کو روحانی بخار آئے تو پھر وہ بھی بنتا ہے وہ. اب اس حدیث پاک کو آپ دیکھیے توجہ کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ. الفاظ سخت میرے طرف رہنے دیجیے گا, کیونکہ آپ ان کو نہیں جانتے, میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. اس لیے کچھ سخت الفاظ ان کی میں ذرا ٹھیک کرنے کے لیے بول رہا ہوں, لیکن جو دلائل میں دے رہا ہوں اس طرح توجہ رکھیے گا. دلائل میں دے رہا ہوں. کل کو اگر یہ جانے کے بعد کہ آپ کے شاہ صاحب نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا وہ تو ان کا مزاج تھا, جو دلیل کہی تھی وہ آپ نے سنی, یہ آپ کا کام ہے. صحیح ہے. کیونکہ جب یہ حضور کے علم کے بارے میں بکواس کریں, سرکار کی شان کو گھٹائیں, میں ان کو ادب سے یاد کروں, تو یہ میرا مزاج ہے. میرے لیے ان کی, میری زبان میں ان کے لیے کوئی ادب کا جملہ نہیں ہے, نہ سینے کے اندر کوئی نرمی ہے الحمدللہ. ہاں دلائل جو میں دے رہا ہوں وہ آپ کا کام ہے. دلائل جو میں دے رہا ہوں وہ آپ کا کام ہے. آپ کے مطلب کی چیز آپ کو مل رہی ہے, آپ وہ لیجئے, میرے مطلب کو میرے طرف دینے دیجیے. سمجھ رہے بات ابھی آپ؟ تو اگر یہ میرے جانے کے بعد آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے سخت بول دیا تھا, یہ بول دیا تھا, تو میں نے کہا تم اپنی مسجدوں میں جو غوث اعظم کے خلاف بھونکتے ہو وہ نہیں بولتے, تم نظر و نیاز کے بارے میں بکواس کرتے ہو وہ نہیں ہے. اور میں بھی سنیں گے نا میری گفتگو, بھاگو گے تو نہیں. سنو, توجہ سے سنو. ایسی محفلیں ہوتی نہیں ہیں, اور میں کہتا ہوں علماء اور مساجد میں لوگوں کو ایسے پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے ائمہ اور ہمارے علماء ہر جگہ پر اس موضوع پر تقریر کریں تو یہ ہمارے لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اور رفع الیدین پر تسلی رکھیے, میں اسی موضوع کے لیے آیا ہوں. لیکن پہلے تقلید کا مسئلہ آپ کے سامنے مختصر طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں, پھر اس موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا. بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ میرے مسلمانوں سماعت کریں, اور اس میں حق کیا ہے انہی کی کتابوں سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. توجہ میری طرف رکھیے گا. اب آپ سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس وہ لوگ گئے تھے اور سوال پوچھا تھا نا کہ ایک عورت ہے وہ حائضہ ہو گئی ہے, طواف زیارت کر لی ہے, اب اس کو گھر جانا ہے, اس کو گھر جانا ہے, قافلہ جا رہا ہے, تو طواف ودا کرے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ضرورت نہیں ہے, وہ جا سکتی ہے. وہ لوگ اٹھے اور حضرت زید بن ثابت کے پاس آئے, اور حضرت زید بن ثابت سے کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھیے. کہا ایک عورت حج کے لیے آئی تھی, طواف زیارت کر لیا, اسے حیض آ گیا ہے, اب اپنے گھر جانا چاہتی ہے, طواف رخصت کرے گی؟ آپ نے فرمایا کرے گی. حضرت زید بن ثابت نے کیا کہا؟ سن رہے آپ, دونوں صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں یہ امام شافعی ایک بات کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ ایک بات کرتے ہیں, اس لیے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا یہاں بھی دو رائے آ گئی ہیں, بسم اللہ کرو. پھر صحابہ کا انکار کر کے شیعہ بن جاؤ جلدی سے, تو آؤ یہاں پر
العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت. اب یہاں پر آپ دیکھیے میرے دوستو, توجہ ہے آپ کی. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے طواف کی. زید بن ثابت کہتے ہیں جی ضرورت ہے. تو جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے 2-3 ساتھی آئے تھے نا مکے کے, ان کو مدینے والے کہنے لگے بھائی جاؤ جاؤ, ہم مدینے والے, ہم تمہارے مفتی کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے. یہ بخاری میں, ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے, زید بن ثابت کے فتوے پر عمل کریں گے. تو دیکھا نا آپ نے کہ مدینے والے حضرت زید کی تقلید کرتے تھے اور مکہ والے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تقلید کرتے تھے. اس لیے دلیل آنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, ہم اپنی حضرت زید کی بات مانیں گے. تو یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ تو صحابہ کے دور میں تقلید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں. اور غلطی پر دونوں صحابی نہیں ہے, دونوں مجتہد ہے, دونوں بولے. اور یہ مجتہدوں میں جو اختلاف ہوتا ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. پہلا اجتہاد اس لیے ہوتا ہے, اختلاف یوں ہوتا ہے کہ ایک تک دلیل پہنچی ہے, دوسرے تک نہیں پہنچی. ایک تک دلیل بولے پہنچی ہے, بڑے بنیادی اصول بتا رہا ہوں, کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو. ایک تک دلیل پہنچی ہے, دوسرے تک نہیں پہنچی. وہ کہنے گئی پھر یہ مجتہد کیسے ہو گئے جنہیں ساری حدیث نہیں آتی؟ اور میں نے کہا وہ تو تم گپ مارتے ہو, حدیث اپنے آپ کو بولتے ہو. یہ تو صحابہ کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک صحابی کو بھی ساری حدیث یاد ہونا ضروری نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تانا دیتے ہیں کہ اگر امام اعظم تک حدیث نہیں پہنچی تو اس کا مطلب انہیں حدیث نہیں آتی تھی. میں نے کہا وہ بات سن, یہ تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے کہ ایک محدث یا ایک امام تک ساری حدیثیں پہنچی ہو. میں کہتا ہوں خلفائے راشدین جو حضور کے قریب بیٹھنے والے ہیں, انہیں بھی حضور کی ساری حدیثیں نہیں پہنچی. دلیل دوں اس پر, اسی بخاری شریف سے اگر آپ دیکھیں, حضرت موسیٰ اشعری گئے حضرت فاروق اعظم کے پاس. کہاں گئے؟ حضرت فاروق اعظم کے پاس. حضرت فاروق اعظم اندر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے 3 دفعہ سلام کیا, السلام علیکم. حضرت عمر نے نہیں دیکھا ان کو, توجہ نہیں کی. انہوں نے پھر کہا السلام علیکم, حضرت عمر نے توجہ نہیں کی. تیسری دفعہ انہوں نے کہا السلام علیکم, واپس لوٹ کر آ گئے. حضرت عمر نے بعد میں بلوایا, میں نے جب تجھے بلایا تھا تو چلا کیوں گیا؟ کہا جی میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ کسی کے پاس جاؤ 3 دفعہ سلام کرو, اگر وہ جواب نہ دے تو واپس آ جاؤ. تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی. دیکھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں؟ یہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور. اب مطالعہ تمہارا خود گویا کہ رفع دین کی حدیث سے نہیں نکلتا, تم امام اعظم پہ اعتراض کرتے ہو. حضرت فاروق اعظم نے موسیٰ اشعری کو کہا میں نے تجھے بلایا تو گیا کیوں؟ کہا جی حضور میں آپ کے پاس آیا, 3 دفعہ سلام کیا, چلا گیا. تو کیا کیوں چلا گیا؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کے پاس جاؤ 3 دفعہ سلام کرو, اگر وہ جواب نہ دے تو واپس چلے جاؤ. حضرت عمر کہنے لگے یہ کون سی حدیث ہے؟ اس کے گواہ لے کر آ, اس کے گواہ لے کر آ, ورنہ خیر نہیں, کیونکہ آپ بڑے مسلم تھے دین میں. لے کر آ گواہ جلدی سے. حضرت موسیٰ اشعری دوڑتے ہوئے گئے اور حضرت سعد بن وقاص, حضرت ابو سعید خدری, ان لوگوں سے کہا تم نے حدیث سنی نا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے سنی ہے, لیکن حضرت عمر نے نہیں سنی تھی. حضرت عمر نے یہ حدیث نہیں سنی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ علم, سارا علم تو اللہ نے مخلوق میں صرف مصطفیٰ کو دیا ہے. علم کلی تو وہ مصطفیٰ کی صفت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ میں بھی کچھ ہے کچھ نہیں ہے, اس لیے درجے ہیں. شروع اسی سے کی تھی تقریر ہم نے, اسی لیے درجے ہیں. کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے, جو آپ جانتے ہو میں نہیں جانتا, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بڑے بڑے علماء, آپ کہتے ہیں بڑے بڑے علماء, وہ بڑے بڑے ہوتے اس لیے کہ وہ نیچے والے سے زیادہ صلاحیت اور زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں, اور ان سے بڑا والا ان سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب سنیے میرے دوستو, حضرت موسیٰ اشعری نے کہا بھائی جلدی کرو ورنہ حضرت عمر چھوڑیں گے نہیں مجھے. تو حضرت ابو سعید خدری کہے میں بچہ ہوں, میں جا کر کہوں گا. تو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری اس وقت صحابہ میں بڑے نوجوان تھے, وہ گئے اور انہوں نے فاروق اعظم سے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی کو 3 دفعہ سلام کرو, اور اگر وہ جواب نہ دے تو واپس ہو جاؤ. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک حدیث حضرت ابو موسیٰ کے پاس تھی اور حضرت عمر کے پاس نہیں تھی, حضرت عمر کے پاس نہیں تھی. تو مجتہد کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ ایک تو کئی وجہ سے ہوتا ہے, ایک تو ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں. ایک میرے دوستو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تک دلیل پہنچی ہے ایک تک نہیں پہنچی, ایک تک دلیل پہنچی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر اختلاف کیوں ہوتا ہے. ایک وجہ یہ کہ اختلاف یوں ہوتا ہے کہ ایک بات کو ایک دوسرا اینگل سے سوچ رہا ہے, ایک دوسرے اینگل سے سوچ رہا ہے, لیکن دونوں کا نفس کا دخل نہیں ہے, اللہ کی رضا. دونوں کے لیے کیا ہے بولے توجہ میں, اللہ کی رضا, نفس کا دخل نہیں. اگر ایک دوسرے زاویے سے سوچ رہا ہے اور دوسرا دوسرے زاویے سے سوچ رہا ہے تو وہ اپنی آسانی کے لیے نہیں سوچ رہا بلکہ اللہ کے خوف سے سوچ رہا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا مجتہد
اگر صحیح فیصلہ کرے گا تو اسے 2 اجر ہے، اور اگر غلط فیصلہ کر گیا تب بھی 1 اجر ہے، کیونکہ وہ فیصلہ نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے دین کی آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس پر آپ بخاری ہی سے سنیے، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا بنو قریظہ کے بارے میں کہ جناب عصر کی نماز تم نے جا کے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کو کہا۔ اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان روانہ ہوئے تو تاخیر ہو گئی جانے میں، تو راستے میں عصر کا وقت آ گیا۔ اب صحابہ میں 2 گروہ ہو گئے، صحابہ میں 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا میں تو یہیں پر نماز پڑھوں گا، دوسرے کا نہیں، سرکار نے بنو قریظہ کا کہا تھا۔ تو اس نے جو دلیل دی، اس نے کہا اس لیے کہ اگر ہم جلدی نکلتے تو وہاں تک پہنچ جاتے، لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا نماز کا کیا مسئلہ ہے، سرکار نے حکم دیا تھا وہاں پڑھنا، وہاں پڑھیں گے۔ تو آدھوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، اور آدھوں نے جہاں حضور نے کہا تھا وہاں پڑھی۔ ایک نے نماز عصر گزرنے کے بعد وہاں پر پڑھی، مغرب کے وقت میں پڑھی، اور ایک نے عصر ہی کے وقت میں راستے میں پڑھی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جب دونوں حضور کے پاس آئے تو حضور سے ایک نے کہا کہ حضور میں نے راستے میں پڑھی۔ کہا کیوں پڑھی راستے میں؟ کہا کہ حضور وہ نکلنے میں تاخیر ہو گئی تھی اس لیے راستے میں پڑھی۔ سرکار نے کہا تو نے ٹھیک کیا۔ دوسرے کو کہا تو نے نماز کہاں پڑھی؟ کہا حضور آپ نے تو کہا تھا اس قبیل میں پڑھنا۔ تو کہا کب پڑھی؟ تو کہا نماز تو نکل گیا تھا، وقت تو نکل گیا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا وہاں پڑھنا ہے، لہٰذا میں نے وہاں پڑھا۔ سرکار نے فرمایا تو نے بھی ٹھیک کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ رائے کا اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے۔ عقیدے کا اختلاف گمراہی ہے، عقیدے کا اختلاف بدعت ہے، عقیدے کا اختلاف کفر ہے، اور فروع کا اختلاف رحمت ہے۔ فروع کا اختلاف تاکہ اس کی دونوں جہتیں وہاں پر واضح ہو جاتی، دونوں جہتیں، سن رہے ہیں میری بات، دونوں جہتیں۔ اور یہاں پر تقلید کا دوسرا ثبوت سنیں، جس بندے نے راستے میں نماز پڑھی، سب نے نہیں بولا، ایک نے بولا کہ نہیں ہم راستے میں پڑھیں گے۔ کہا کیوں؟ تو انہوں نے اپنی دلیل پیش کی، اس لیے کہ اگر ہم جلدی نکلتے تو وہیں پہنچتے۔ اب ایک کے کہنے پر 50-60 آدمیوں نے نماز پڑھ لی، تو 50-60 جو ایک کے کہنے پر کر رہے ہیں تو اس کی تقلید کر رہے ہیں نا۔ اور دوسرے نے کہا نہیں حضور نے کہا تھا فلاں علاقے میں پڑھیں گے، سب نے تو نہیں کہا تھا، ایک نے کہا تھا۔ تو اس ایک کی بات سن کر جنہوں نے عصر کے وقت کے بعد پڑھی تو انہوں نے اس کی تقلید کی۔ دونوں کو حضور نے صحیح کہا، اس لیے 4 امام ہیں، چاروں کے مقلد۔ یہ کہتے ہیں 4 کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے یہ 2 صحیح ہو سکتے ہیں ویسے وہ 4 بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ جیسے یہ 2 صحیح ہو سکتے ہیں۔ اب یا تو غلط ہونا چاہیے کہ ایک تو جناب پہلے پڑھ رہا ہے ایک بعد میں پڑھ رہا ہے، دونوں متضاد ہیں، لیکن صحیح اس لیے کہ دونوں کے نفس کا دخل نہیں، دونوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دونوں اللہ کی بولے رضا۔ یہ ہے اجتہادی مسائل، یہ ہے میرے دوستوں کسے کیا ہے۔ اس لیے امام شافعی ایک چیز کا حکم دیتے ہیں، ان تک وہ حدیث پہنچی ہے، امام اعظم تک نہیں پہنچی۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے اختلاف کا، توجہ ہے آپ کی، اختلاف کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مجتہد تک جو حدیث پہنچ رہی ہے جس سند سے وہ بالکل صحیح ہے، اور دوسرے تک جو پہنچ رہی ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ وہ بعد میں آیا ہے یا درمیان میں کوئی راوی آ گیا، تو وہ اس ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کر رہا لیکن پہلا والا کر رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ تک جو حدیث پہنچتی ہے وہ 2 واسطے سے پہنچتی ہے۔ کتنے؟ آپ خود تابعی ہیں، بسا اوقات تو آپ خود کسی صحابی سے پہنچ کے سرکار کے دربار تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جل و قدر سند ہے۔ یا آپ اپنے شیخ اور وہ کسی تابعی اور وہ کسی صحابی سے سن کر پہنچتے ہیں، تو جو سند حضور سے قریب حضرت امام اعظم کی ہے وہ امام شافعی کی نہیں، وہ امام احمد کی نہیں، کیونکہ امام احمد تو بعد والے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر امام شافعی امام اعظم کی کسی حدیث کو اگر رد کرتے ہیں اس لیے کہ امام اعظم کے بعد شاید کوئی راوی ضعیف آ گیا، لیکن جو امام اعظم تک پہنچی تھی وہ تو سارے صحیح تھے، اس لیے امام اعظم نے اس پر عمل کیا، امام شافعی نے عمل نہیں کیا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کو میں اور آسان کروں گا تو پوری رات گزر جائے گی، سمجھ رہے؟ اب اس سے تھوڑا لوٹ کر آپ پیچھے کی طرف آئیے اور اس مضمون کو آپ سمجھیے۔ تقلید پر یہ بنیادی دلیلیں بن گئی ہیں، تقلید پر، اور یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کے دور میں تقلید تھی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے نام کیوں نہیں رکھا ابو بکری یا عمری یا عثمانی یا علی، جس طرح تم اپنے آپ کو حنفی شافعی کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کسی بعض مسائل میں تقلید ہوتی تھی، بعض مسائل پر تقلید ہوتی تھی، اس لیے کہ فقہ کے اصول مدون نہیں ہوئے تھے۔ یہ اگر آپ سے کہنا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو ان اہل حدیثوں سے میں نے کئی سوالات کر دیے درمیان میں، آپ اس کو بعد میں تقریر سنیں تو اس کو لکھتے رہنا۔ ایک سوال ان سے یہ بھی کریں گے، آپ نے کہا نماز فرض ہے، کہنا کہ جہاں نماز فرض ہے، کہنا یہ فرض کیا ہوتا ہے؟ ان سے پوچھنا
فرض کیا ہوتا ہے؟ تو یہ پھر کہیں گے جی فرض دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے فرض اعتقادی اور ایک ہے فرض عملی۔ ان سے پوچھنا رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ؟ کہ لگا نہیں امام اعظم نے فرمایا تھا۔ تو جس چیز کو تم فرض کہہ رہے ہو یہ اصطلاح امام اعظم نے نکالی، جس کو واجب کہہ رہے ہو یہ اصطلاح امام اعظم نے نکالی، جس کو سنت کہہ رہے ہو یہ اصطلاح امام اعظم نے نکالی، جس کو مستحب کہہ رہے ہو یہ اصطلاح امام اعظم نے نکالی۔ تو ساری چوری تو تم نے ہمارے گھر سے کی ہے، اور خود چور جو ہے وہ کوتوال کو ڈانٹے، نہیں ہمارے دو اصول ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا ظلم ہے اہل سنت پر، کس طرح یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ سارا ہم سے لیا، میرے غم کو سمجھ رہے ہیں آپ، میرے دکھ کو سمجھ رہے ہیں آپ، کہ سارا ہم سے لیا۔ ہمارے علماء نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمارے علماء نے قرآن و سنت کو جمع کیا، سب ہم سے لیا، اور ظالموں نے اسی تھال میں چھید کر کے ہمارے بزرگوں کو کافر کہا۔ سارا ہمارا طریقہ لیا۔ تو میری بات اگر آپ کو سخت لگتی ہے تو آپ کا دل امت کے لیے نرم نہیں ہوتا کہ جناب ایک تو چوری کرتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ پوری دنیا آپ گھوم لو، غیر مقلد کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ سعودی عرب جو ان کی سب سے بڑی سپورٹ ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، وہ بھی جان چھڑاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سعودی علماء سے بات کی ہے، میں نے کہا تم ہمارے پاکستان کی طرف وابی غیر مقلد ہو؟ کہنے لگا نہیں ہم حنبلی ہیں، وہ جاہل ہیں۔ غیر مقلد جاہل ہوتا ہے۔ اب ہندوستان پورا حنفی، پاکستان پورا حنفی، انڈونیشیا پورا حنفی، بنگلہ دیش حنفی، تو یہ سارے علاقے پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں تو 100% لوگ چاروں اماموں کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ کہنا جناب کہ ہم ہی مسلمان ہیں، تو ساری دنیا سارے مسلمان ایک طرف، یہ ایک طرف۔ سورہ آل عمران میں پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس طرف سارے مسلمان ہو اس طرف ہو جاؤ۔ اب آپ نے سنا کہیں آپ نے دیکھا کہ غیر مقلدوں کی حکومت ہے؟ کویت والے کہتے ہیں حنبلی، کویت والے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حنبلی۔ عراق والے کہتے ہیں ہم حنبلی، ٹھیک ہے۔ سعودیہ والے کہتے ہیں ہم حنبلی، دبئی والے کہتے ہیں ہم حنبلی، پاکستان والے کہتے ہیں اکثریت حنفی، انڈونیشیا کہتی اکثریت حنفی، ہندوستان کہتا اکثریت حنفی، افریقہ کہتا اکثریت حنفی، بنگلہ دیش کہتا اکثریت حنفی، شام کہتے اکثریت جناب عراق، اور اسی طرح مصر، اور یہ تمام علاقے حنبلی، شافعی، مالکی سے ملے ہوئے ہیں۔ افریقہ کے اکثر علاقے جو ہے پیچھے کی طرف کے وہ امام مالک سے ملے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ایک لمبی داڑھی والا کہہ کہ میں اہل حدیث، سب یہ کہتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی۔ تو لائن تو یہ غلط نکال رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں حق پر کون؟ ساری امت ایک طرف۔ اب قرآن سنیے، قرآن فیصلہ کرے گا کہ ہم نے چلنا کس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جب کوئی رسول کی مخالفت کرے، سنیں، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جب کوئی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے، جو مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے، قرآن کہتا نولیہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت سعیر۔ فرمایا تو جب وہ مسلمانوں سے ہٹ کر الگ طریقہ نکالے گا تو خدا کہتا ہم اس کو دوبارہ مقلد نہیں بنائیں گے، اسے اسی طرح تنہا چھوڑ دیں گے، وہ گمراہی میں بھٹکتا رہے گا، جہنم میں جائے گا، وہ ساعت سعیر، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں قرآن نے یہ کہا کہ جو مسلمانوں کا سواد اعظم ہے، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، اس سے جو اپنے دامن کو چھڑا کر الگ راہ نکالے گا تو نولیہ، قرآن کہتا ہم اس کو غیر مقلدی بنائیں گے، پھر اس کو لوٹنے کی توفیق نہیں دیں گے، معاذ اللہ، اسے ہم لوٹنے کی توفیق نہیں دیں گے، اسے انجام بتائیں گے کہ سارے مسلمان ایک کام کر رہے ہیں تو سب سے الگ کام کر رہا ہے۔ تو ساری دنیا کے مسلمان، اور ساری بات چھوڑیے میرے دوستو، جتنے محدثین، جتنے اولیاء جو قبروں کے اندر ہیں، جن کو تم بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور ہم بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان میں کوئی غیر مقلد نہیں گزرا، یا تو کوئی شافعی تھا، یا کوئی حنبلی تھا، یا کوئی مالکی تھا، یا کوئی حنفی تھا۔ تو جذبات میں ناراض نہ ہونا، تسلی سے سنو کس راہ چل رہے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو، کس کا ساتھ دے رہے ہو، کیوں اپنے لیے مصیبت موڑ لے رہے ہو۔ تم تو دعا کرتے تھے خدا سے کہ یا اللہ اچھوں کے نقش قدم پر چلیں گے، ارے اپنی آخرت سدھارو میرے دوستو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ سارے مسلمان جس نظریے کی طرف ہے اس سے ہٹ کر تم اپنا راستہ نکال رہے ہو، اور قرآن نے کہا کہ نولیہ
ما تولا ونصلی جہنم وساعت سعید، جس طرف وہ گھوم گیا ہم اسے بھٹکاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ برے ٹھکانے والی جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک دفعہ باواز بلند توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے دوستو مناظرے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، نصیحت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، بڑے دردمندانہ جملے کہہ رہا ہوں، اپنا ایمان بچائیے۔ اور قرآن نے دیکھے ابھی یہاں پر واضح کر دیا کہ وہی سبیل حق ہے جس پر ساری امت ہے، جس پر ساری امت۔ یہ کہتا ہے جی ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں، میں نے کہا جی حرم میں تو 20 رکعت ہوتی ہے۔ ایک غیر مقلد، میں رمضان میں عمرے پر گیا تھا ایک دفعہ، وہ سری لنکا سے آیا، کسی اسلامی بھائی نے مجھے کہا کہ یار یہ ہمارا فلانا لگتا ہے اور یہ جو کہتا ہے کہ 8 رکعت ہوتی ہے، میں نے حرم خدا میں اسے بٹھایا، یہ اتنے متعصب ہے، ہمیں کہتا ہے جی حرم میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو حرم میں بھی 8 رکعت نہیں ہوتی۔ آج کل تو چینل عام ہے، اب میرے کو دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ عبد الرحمن سدیس پورے 20 رکعت پڑھاتا ہے، کتنے پڑھاتا ہے؟ 20 رکعت۔ یا تو وہ صحیح ہے تم صحیح، اب میں تم پر دھکیلتا ہوں، یا وہ صحیح یا تم صحیح۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، وہ کہنے لگا، مجھ سے کہنے لگا نہیں حرم میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ بولی تو ہی بولتا تھا کہ جو حرم میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اب اگر حرم میں 20 رکعت ہو رہی ہے اور تو اپنے دیوڑوں میں 8 رکعت پڑھ رہا ہے تو 8 رکعت ہی اپنے نظریے کو صحیح کرنے کے لیے 20 رکعت کو چھوڑ رہا ہے۔ بتاؤ انہوں نے اپنے نفس کی اتباع کی ہے یا خدا کی اتباع کی ہے؟ نفس کی اتباع کی ہے۔ غیر مقلد ہوتا ہے وہ جو نفس کا متبع ہوتا ہے، وہ نفس کا متبع ہوتا ہے، تھوڑا یہاں سے لیا، تھوڑا وہاں سے لیا، تھوڑا وہاں سے لیا، تھوڑا وہاں سے لیا۔ ہم کہتے نہیں ایک سے ہی لو، ایک سے ہی لو، ادھر ادھر سے نہ لو، کیونکہ ادھر ادھر سے لینا 2 وجہ سے غلط ہے۔ کیونکہ ایک امام کسی مسئلے کو جائز کہہ رہا ہے، ایک ناجائز کہہ رہا ہے، دونوں پر بیک وقت عمل نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک امام کسی مسئلے کو جائز کہتا ہے، ایک ناجائز کہتا ہے۔ اگر تم کہو نہیں تقلید ہے لیکن عام ہونی چاہیے، تو میں نے کہا دیکھو پھر جواز اور عدم جواز دونوں پر بیک وقت کیسے عمل ہوگا؟ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہیں ٹوٹتا ہے، دونوں پر کیسے عمل ہوگا؟ امام اعظم کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک بولے نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر خون بہ رہا ہے اور بیک وقت دونوں فتویٰ دیا جائے جی ٹوٹتا بھی اور نہیں بھی ٹوٹتا ہے، اگلا بولے گا مولوی صاحب سیدھی بات کرو یار، یہ کیا بات ہے کہ ٹوٹتا بھی ہے نہیں بھی ٹوٹتا ہے؟ تو ایسا تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، ایسا تو کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا تو کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا۔ ایک وجہ تقلید شخصی اس لیے ضروری ہے، لیکن یہ ضروری یہ کہتے ہیں جی تقلید شخصی کو تم واجب کہتے ہو، یہ بھی ایک علمی نقطہ ذرا توجہ سنو، تم تقلید شخصی کو واجب کہتے ہو، یہ کیسے واجب ہے؟ ہم نے کہا یہ واجب لنفسی ہی نہیں لغیری ہی ہے، یہ اپنے تقاضے سے واجب نہیں لغیری واجب ہے، اس لیے کہ اگر ایک کو نہ مانا جائے تو بندہ فتنے میں پڑ جائے گا، کیونکہ سارے اماموں کے فتووں پر بیک وقت عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک جائز کہہ رہا ہے ایک ناجائز کہہ رہا ہے، فروع کے اندر، عقیدے کے اندر نہیں، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بھی ہمارے امام ہیں، امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام ہیں۔ آگے میں رفعین کے مسئلے میں اس کی وضاحت کروں گا، اس لیے کہ عقیدے کا اختلاف کفر ہے لیکن فروع کا اختلاف رحمت ہے، فروع کا اختلاف بولے رحمت ہے۔ اب میری بات اس حوالے سے میرے دوستو سماعت فرمائیے کہ سارے اماموں کو ماننا اس لیے درست نہیں۔ پہلی وجہ تو یہ لازم آئے گی کہ ایک حکم جائز ہے، عدم ایک ہے ناجائز، تو بیک وقت جائز اور ناجائز پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ اگر یہ صلح کرو نہیں، جو بات پسند آئے گی لے گی ان کی لے لیں گے، جو پسند آئے گی ان کی لے لیں گے۔ میں کہتا ہوں ان سے کہو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر بولو یہ دین کے لیے کر رہے ہو، نفس کی آسانی کے لیے کر رہے ہو، نفس کی آسانی کے لیے۔ پتہ چلا سارے اماموں کو بیک وقت ان کے مسائل پر عمل کرنا ایک تو محال ہے، اگر جائز کریں تو وہ نفس کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ایک غیر مقلد اپنے آپ کو کہنے لگا میں جی فقہ شافعی کو مانتا ہوں اور فقہ حنبلی کو مانتا ہوں، فقہ حنبلی کو مانتا ہوں، اور فقہ حنبلی میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاؤ تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب کسی وابی کو خارش ہوئی، اس نے ہاتھ لگا لیا تو حنفی نے بولا اسے او وضو ٹوٹ گیا، کہنے لگے امام اعظم کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، امام اعظم کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اب کوئی کھروچ لگ گئی اور خون بہنے لگا، میں نے کہا امام اعظم کے نزدیک خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بولے نہیں وہ امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو پھر وہ کبھی نہ اس کا وضو ٹوٹے گا نہ وہ کبھی جنبی ہوگا، تو یہ تو سارا ہی ڈرامہ ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو یہ واجب لنفسی ہی نہیں بلکہ واجب لغیری ہی، اس میں فتنوں میں پڑنا ہے، اس لیے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ ایک امام ہی سے لو تاکہ ایک ہی نقش قدم پر تم رہو، یا تو شافعی ہو جاؤ یا حنبلی ہو جاؤ
یا مالکی ہو جائے، حنفی ہو جاؤ، غیر مقلد وہ تو ابھی پونے 8 کا شناختی کارڈ بنا ہے، لیکن اسلام کے اندر، اسلام میں تو غیر مقلد کا تو کوئی شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں. یہ ہر دور کے اندر سوائے فتنہ کرنے کے کچھ نہیں آئے. ان کا سب سے بڑا شیطان ابن تیمیہ تھا جس نے یہ فکر دی. ابن حزم تھا، لیکن وہ بھی اپنے فتاوے کے اندر اس بات کو لکھتا ہے کہ اماموں کی تقلید کرنی پڑے گی، اور وہ اپنے آپ کو بھی حنبلی کہتا ہے. تو میرے دوستو، جن پتوں پر سہارا تھا وہ بھی ہوا دینے لگے. تو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہوش کے ناخن لو. جس ڈگر پر ہو، جن بزرگوں کے ساتھ ہو، جن ولیوں کے ساتھ ہو، ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی مسئلے کی تحقیق کر لو تو پہلے اپنے پیروں سے پوچھ لو، اپنے علماء سے پوچھ لو. اگر وہ مطمئن نہ کر سکے خدا نخواستہ تو پھر تمہاری رائے جو تم کرنا چاہو وہ کرو، لیکن تحقیق تو کرو نا میرے دوستو. ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تحقیق. اب اس موضوع کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. تھکے تو نہیں آپ؟ تھکے تو نہیں؟ تم تو سن رہے ہو، میں تو بڑا سمجھ کے بول بھی رہا ہوں، اور میرا دماغ بالکل تھکا ہوا ہے اس وقت. کئی دنوں سے میں متواتر جلسے کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ لیکن امام اعظم کی محبت ہے جو بلوا رہی ہے، یا آپ کے جذبات کی ترجمانی ہے جو بلوا رہی ہے. میرے نفس کا مسئلہ ہوتا تو میں جلسہ کرنے بھی نہیں آتا، میری طبیعت خراب تھی، لیکن یہ آپ کی ترجمانی میں نے کرنی تھی، سواد اعظم کی ترجمانی کرنی تھی، اس لیے میں آیا. خدا کی قسم میرے نفس کا دخل نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ میری نیت بھی اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی نیت بھی اللہ کی رضا کے لیے. اس جذبے کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیے. ایک اور آیت ہے، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا. قرآن کہتا ہے نا، توجہ ہے، یہ ہم سے کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا تو تقلید کی کیا ضرورت. میں نے کہا واہ سمجھدار، تیرے جیسے لوگ ہوتے ہیں اس لیے تو تقلید کی ضرورت ہوتی ہے. اب ذرا سنیے آپ کہ نہیں، الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا تو اب تقلید کی کیا ضرورت. میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، دین مکمل ہو گیا تو پھر شرعی حکم دو چیزوں پر ہے، یا تو سماجی یا انسان کی ضروریات. سماجی یا انسان کی ضروریات، یہی ہے. اب دین مکمل ہو گیا تو پھر ہر مسئلے میں دین یا تو ہاں بولے گا یا نہ بولے گا. اب ان سے پوچھو انشورنس کا مسئلہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ چپ. میں نے کہا جی الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا، بھائی جواب دو. اگر ناجائز بولے تو دین سے بتانا پڑے گا، قرآن سے. ناجائز بولے تو بتانا پڑے گا، جائز بولے تو بتانا پڑے گا، اور چپ رہے تو بھائی الیوم اکملت لکم دینکم. دین جب مکمل ہو گیا تو وہ ہاں یا نہ تو بولے گا نا. لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چپ، کیونکہ میں نے پابند کیا کہ قرآن سے دکھائے گا، حدیث سے دکھائے گا. ہوتی ہے بتا حدیث، نہیں ہوتی بتا حدیث. چپ ہو گیا. اور میں نے کہا بھائی دین مکمل ہو گیا، تو ہی پڑھ رہا تھا، میں نے تو نہیں پڑھا، تو تو خود اپنے آپ کو پھنسوا گیا. ابھی وہ کہتے ہیں نا الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا. یہ تو پڑھ رہا تھا سورہ المائدہ. وہ قرآن کی آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا. میں نے کہا جی دین مکمل ہو گیا ہے، بالکل مکمل ہو گیا ہے، قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ بھی تو حل کرو نا. پھر مجتہد صاحب، غیر مقلد صاحب، مسئلہ بھی تو حل کرو. لمبی صرف داڑھی پر لمبا ہاتھ نہ مارو، مسئلہ بھی حل کرو. مسئلہ یہ حل کرو کہ بتاؤ الکوہل امیز دوائیوں کا استعمال جائز ہے ناجائز؟ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوائی جہاز میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوہے کی گھڑی پہن کر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ صحیح ہے. یہ سارے مسائل کو واضح کرو اور اس کی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ذکر کرو. انتقال خون، ایک مریض ہے، اس کا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک آدمی کا، اس کو خون کی ضرورت ہے. مفتی صاحب بتاؤ خون دینا جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو قرآن بتاؤ، ناجائز ہے تو قرآن بتاؤ. دین مکمل ہو گیا، ہاں یا نہ بولنا پڑے گا. کچھ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو سبحان اللہ بول دو. یہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جس طرح میں کیو ٹی وی پر ایک تنہا کیمرے پہ تقریر کر رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے ٹیلی فون پر نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سارے سوال ان سے پوچھنے تم نے. ٹیلی فون پر نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو قرآن حدیث، نہیں ہوگا تو قرآن حدیث. کیوں؟ دین مکمل ہو گیا، ہاں یا نہ تو بولنا ہی پڑے گا. ہاں یا نہ تو. ٹیلی ویژن پر چاند کا اعلان ہوتا، حضرات کل عید ہے، حضرات کل پہلا روزہ ہے. یہ ٹیلی ویژن پر اعلان معتبر ہے کہ نہیں چاند کا؟ اور رؤیت خوردبین کے ساتھ اسے دیکھنا، جبکہ رسول نے فرمایا تھا آنکھوں سے دیکھنا. جب سے رسول نے کہا تھا، اور رسول نے کہا تھا زمین پر کھڑے ہو کر دیکھنا، اور ہم تو پھر حبیب بینک پلازا کے اوپر سے دیکھتے ہیں.
اور یہ بھی ہوتے ہیں، حافظ محمد سلفی بھی ہوتے ہیں پیچھے، مفتی منیر برمان صاحب کے پیچھے. مفتی صاحب تو خیر بادشاہ حنفی ہیں تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ غیر مقلد بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ بھی کبھی کبھی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، یہ بھی تھوڑا تھوڑا جھانک رہا ہوتا ہے اس میں کہ چاند کہاں پر ہے. تو وہاں پر تو پوچھے بھائی بخاری کی حدیث یہ تھی کہ زمین پر کھڑے ہو کر دیکھنا ہے. سوال ہے نا. اب مجھے بتاؤ ٹیلی ویژن پر چاند کی خبر معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو دلیل دو. ایسا ہی لکھا ہوا دینا پڑے گا. نہیں دراصل اس وقت ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ قیاس نہیں چلے گا، تیرا چکر میں نے پہلے عوام کو بتا دیا ہے. قیاس کیونکہ ہم اہل حدیث، ہمارے دو اصول اللہ اس کا رسول، تو اللہ اور رسول سے ثابت کرے گا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت کرے گا اس چیز کو. اور پھر ٹیلی ویژن پر اعلان کی معتبر ہے غیر معتبر واضح کرنا پڑے گا. کیوں کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو یہاں کہے گا یا نہ کہے گا. اسی طرح ٹیلی فون پر وکیل بنانا یا نکاح کرنا وہ معتبر کہ غیر معتبر؟ دین مکمل ہو گیا، ہاں یا نہ بولو کہنا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں اعضاء کی پیوند کاری آج کل ہمارا جدید مسئلہ ہے. اعضاء کی پیوند کاری، اعضاء کی پیوند کاری، گردہ منتقل کرنا، انتقال دم، انتقال خون، یہ سارے جدید مسائل ہیں. اور میں نے کہا بنس روڈ پر تم کیا صرف چوتھے دن اونٹ ہی کاٹتے ہو، یا وہاں پر بیٹھ کر 3 طلاق اور رفع دین کے فتوے دیتے ہو، یا تمہارا مذہب اہل حدیثوں کا تمام مسائل پر حاوی ہے؟ کہنے کہ نہیں ہر مسئلے پر حاوی ہے. میں نے کہا پھر جواب دینا اس کا جو میں سوال کر رہا ہوں. جواب دے اس مسئلے کا کہ اعضاء کی پیوند کاری شرعاً جائز ہے ناجائز؟ انتقال خون شرعاً جائز ہے ناجائز؟ لاؤڈ اسپیکر پر نماز شرعاً ناجائز ہے جائز؟ ٹیلی ویژن پر اعلان رؤیت کا اور اس کا اعلان چاند کا جائز ہے ناجائز؟ ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے ناجائز؟ الکحل آمیز دوائیں جائز ناجائز؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا یہ عمل جائز ہے ناجائز؟ انشورنس بیمہ جائز ہے ناجائز؟ لاٹری جائز ہے ناجائز؟ یہ تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو، لاٹری میں نے ضمناً ذکر کیا، انشورنس وغیرہ کی مکمل صورت جو ہے، یہ تمام چیزیں تو قرآن و حدیث سے منصوص نص بنص صریح عبارتوں سے ثابت کر، یا ہاں یا کیوں؟ دین مکمل ہو گیا ہے. دین پھر کہتے ہیں یار یہ تو میں تھک گیا، اب تو ہی بتا. میں نے کہا دین مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ دین نے اصول دے دیے ہیں. دین نے، رسول اللہ نے فرمایا ایسا، قرآن کہتا ہے ایسا لڑو کافروں سے کہ ان پر روب آ جائے. روب ایک اصول آ گیا، روب ایک اصول آ گیا. صحابہ نے تلوار بنائی، ہم نے میزائل بنایا. اب تلوار اور میزائل صورت نہ لگے لیکن اصول ہمارے پاس روب کا تھا، جس سے دشمن ڈرے گا وہ اصطلاح استعمال کیا جا سکتا ہے. تو قرآن ہے اصول پہ، قرآن اصول ذکر کرے گا، سنت اصول ذکر کرے گی، اور اصول سے جو مسائل نکالے جائیں گے اس پر عمل کو تقلید کہا جائے گا. سمجھے میرے دوستو؟ یہ بہت نیچے سطح پر آ کر میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. اب مزید اس پر ایک دو بات مزید سماعت فرمائیے، درود پاک پڑھ لیجیے گا. میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ دنیا میں 2 ہی طبقے ہیں. کتنے؟ مل کر کہو کتنے؟ بیک زبان کو کتنے؟ 2 طبقے ہیں. نمبر 1 جس کی بات مانی جائے اور جو بات مانے. جس کی بات مانی جائے اور جو بات مان رہا ہے. تیسرا طبقہ کہیں نہیں ہے. تو جس کی بات مانی جائے وہ مجتہد، جو مان رہا ہے وہ مقلد. تیسرا تو کوئی بھی نہیں ہے. تیسرا ہے کوئی بیچ میں نہیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے کہ جی اماموں کا کوئی اعتبار نہیں. ایک بات، یہ قرآن و حدیث میں سب ہے. میں نے کہا یہ قرآن میں سب ہے لیکن رسول اللہ کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ کے لیے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے وہ تمام فرامین جو قرآن و سنت اور حدیث کے اندر موجود ہیں، جس کی وضاحت صراحت ہے کہ آپ نے نہیں سنا جامع ترمذی کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث، کہ جب حضرت معاذ بن جبل جا رہے تھے یمن کا گورنر بن کر جا رہے تھے، تو سرکار نے خود پوچھا کہ معاذ فیصلہ کیسا کرو گے؟ تو کہنے کہ حضور قرآن سے کروں گا. کس سے کروں گا؟ سرکار نے فرمایا اگر قرآن میں نہ پائے تو، یعنی تو نہ پائے تو کہنے کہ حضور پھر آپ کی سنت میں کروں گا. کہ سنت سے بھی نہ پائے تو کہ پھر اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا. یہ امام اعظم کو کہتے ہیں یہ اہل الرائے ہیں. تو میں نے کہا یہ فتاوی نظریہ میں کیا قرآن ہے؟ اس میں بھی تو ساری رائے بھری ہوئی ہے.
شامی میں یہ لکھا ہے، ہدایہ میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے. میں نے کہا ہماری کتابوں سے فتوے دے کر ہمیں میری بلی میں کو میاؤں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے کتے عجب کھانے غرانے والے کہ کھاتے بھی ہمارا ہی ہے اور چیختے بھی ہم پر ہی ہے. یہ پکڑیے ان کو. اس لیے ان میں فرقے بنے. یہ غربہ جو بنا اس لیے کہ نہیں اجتہاد تو ہے، اصل بھی کہنے کا کچھ بھی نہیں ہے. یہی مسئلہ ان کے طرف فائدہ کا. ایک کہتا فرض ہے، ایک کہتا واجب ہے، ایک کہتا سنت ہے، ایک کہتا مستحب ہے، ایک کہتا کوئی بات نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جو ڈاماڈول سارا سسٹم ہے یہ ہے اس لیے کہ کٹی پتنگ ہے. اگر ڈور کہیں سے مضبوط ہوتی تو پھر ایک ہی بات کرتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ اصول کی بات کرتے. اب سنیے میرے دوستو، صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی رائے سے فتویٰ دیتے تھے. جب حضرت معاذ بن جبل نے یہ کہا کہ میں اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا، جب مجھے کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملے، سنت نہ ملے تو اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ رائے کا دخل نہیں. ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کے دو اصول اللہ اس کا رسول. رائے کیا ہوتی ہے؟ رسول کی رائے. کہتے ہیں رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا نا، اس لیے ہم اس کی رائے نہیں لیتے. تو میں نے کہا رائے، وہ نے کہا یہ رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا اس لیے ہم رائے نہیں لیتے اس کی. کیا نہیں کہتے؟ رائے. تو ڈاکٹر نے ایک انجیکشن بھرا کر یہ لگاؤں گا تو بخار جائے گا، کہنے لگا نہیں یہ دنیا دار لوگوں کی رائے ہے، میں نہیں لیتا. بخار سخت آ گیا اہل حدیث کے غیر مقلد کو، بخار بڑا سخت آیا، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہوئے گئے، کہنے لگا نہیں 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 یہ تو غیر معصوم ہے. ان کے شیعوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں اور شیعوں میں. شیعہ بھی 3 طلاق کو ایک کہتا ہے، یہ بھی 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں. شیعہ بھی بار بار رفع دین کرتا ہے، یہ بھی بار بار رفع دین کرتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ شیعہ بھی رسول کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اور مانتا ہے تو معصوم بنا کر مانتا ہے. دیکھیں آپ، اور وہ ہمیں تانا دیتا ہے، وہ جس کو مانا جائے. وہ شیعوں کے تانے ہمارے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں امام اعظم کی تقلید نہیں ہو سکتی اس لیے کہ تقلید معصوم کی ہوتی ہے. اور یہی بات یہی کرتے ہیں کہ دین کے 2 اصول اللہ اس کا رسول، اس لیے کہ غیر رسول معصوم نہیں ہوتا، لہذا جو معصوم ہوگا. تو میں نے کہا تم میں اور شیعوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ لو 3 طلاق میں بھی یہ بھائی بھائی ہیں، رفع دین میں بھی یہ بھائی بھائی ہیں. اور تیسری بات میرے دوستوں جو بات اصل بتانے کی ہے وہ اس اصول میں بھی یہ کیوں کہتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول اللہ اس کا رسول؟ اس لیے کہتے ہیں کہ معصوم ہی کی بات مانی جائے گی. ہم نے کہا جو معصوم کی بات مانی جائے گی مطلب یہ کہ دین کا اصول معصوم بیان کرے گا، لیکن آگے چلانے والوں کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے. معصوم ہونا متقی ہونا شرط ہے. کیا ہے؟ متقی ہونا شرط ہے. اب اس میں دیکھیے یہ کہتا اہل حدیث کے 2 اصول اللہ اس کا رسول، یہ رسول کے علاوہ نہیں مانتے اور وہ معصوم کے علاوہ نہیں مانتے. اور رسول کو مانتے اس لیے کہتے ہیں جی امام معصوم نہیں ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے. ہم نے کہا یہی تو شیعہ کہتا ہے. شیعہ نے 12 معصوم بنائے، تو 12 معصوم بنانے کی اس نے فیکٹری لگائی اس لیے تھی کہ میں کہوں کہ جو یہ کہیں گے میں مان لوں. اور اس لیے انہوں نے اصول کافی لکھی. اصول کافی میں کہ یہ ساری کتاب، میں نے کہا حدیث سے کہاں سے آئی؟ کہنے لگے یہ امام غائب نے پہنچائی. میں نے کہا نام بھی کتنا پیارا ہے، نام بھی غائب کہتے ہیں جس کو جو نظر نہیں آتا. غائب کس کو کہتے ہیں؟ جو بولو جو نظر. یہ کہتے ہیں وہ امام مہدی ہیں جو غار میں ہیں تو وہ آتے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ اصول کافی کہاں سے آ گئی تھی، یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ بولے وہ کبھی کبھی آتے تھے بتا کے چلے جاتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ میں زیادہ اس طرف نہیں جاتا، یہی مسئلہ ٹھیک ہے. توجہ سے سنیے. یہ کہتے ہیں یہ ہمارے 2 اصول اللہ اس کا رسول، رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. رسول کے علاوہ. میں نے کہا وحید الزمان کا اردو ترجمہ کیوں مانتے ہو؟ یہ رفع دین کے رسالے جو بانٹتے ہو اس پر کیوں اعتماد کرتے ہو؟ اپنے مولوی کی تقریر کیوں جمعے کے دن سنتے ہو غور سے؟ وہ بھی تو نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، وہ بھی تو غیر معصوم ہے. نہیں ہر بات معتبر نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اس کی ہر بات کیسے معتبر مان لیتے ہو؟ ہر بات. صادق سیال کوٹی کی صلاۃ رسول یہ سر پر لے کر پھرتے ہیں. ان کا آج کل نیا محقق ہے زبیر حسن زئی، اس کی کتاب قرۃ العینین وغیرہ یہ سر پر اٹھا کے پھرتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے رفع دین پر انہوں نے تیر مار دیا ہے، یہاں سے مارا ہے وہاں لگ گیا ہے، وہاں سے مارا ہے وہاں لگ گیا ہے. میں نے کہا تھوڑا صبر کر، میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ تو بات رفع الیدین کے دلائل پر ہوگی انشاءاللہ کہ جناب اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن میری بات یہاں پر سماعت فرمائیے کہ معصوم تو نبی ہی ہے، لیکن حضور نے جن کی تربیت کی ہے وہ بھی محفوظ ہو گئے ہیں. صدیق اکبر معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں. عمر معصوم تو نہیں لیکن ان کو حضرت عمر سے بھی بڑی چڑ ہے، کیونکہ 3 طلاق کا جب مسئلہ آتا ہے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا. یہ کہتے ہیں عمر نے کیا ہے. میں نے کہا خدا نے بھی کہا صحابہ کے پیچھے چلنا ہے. ان کے اندر چھپی شیعت ہے
اس کو کبھی اجاگر کرنا ہو تو جامع ترمذی کی حدیث اٹھا کر، مسلم کی حدیث اٹھا کے لے جاؤ اور بتاؤ کہ حضرت عمر اپنے دور کے اندر تین طلاق کو 3 کہتے تھے، اور اس وقت دیکھنا یہ پھٹے گا حضرت عمر پر، نہیں یہ تو عمر کی رائے ہے۔ اور موطا امام مالک ان کے سامنے لے جاؤ، حضرت امام مالک نے موطا امام مالک کتاب الصوم میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگ بکھر کر نماز پڑھ رہے تھے، سب کو ایک جگہ پر کھڑا کر کے 20 رکعت پڑھائی ہے۔ کتنی پڑھائی ہے؟ 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ یہ پھٹتے ہیں اس پر۔ میں نے کہا عمر تیری کیا شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں تو کہتا ہوں میرے لیے تو آئیڈیل شخصیت سیدنا فاروق اعظم ہے، کہ حضور نے فرمایا عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، تیرے سائے سے 3 طلاق کے مسئلے پر ان کی کتابیں موجود ہیں جس میں حضرت عمر پر انہوں نے تبرہ کیا ہے۔ میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، لیکن حضور کی صحبت میں بیٹھ کر محفوظ ضرور ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے نسائی شریف کی حدیث پڑھتا ہوں، جامع ترمذی آپ کے سامنے پڑھی کہ حضرت معاذ سے حضور نے پوچھا، معاذ 17 سال کی عمر، کتنے؟ 17 سال کا صحابی ہے، سرکار اس کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اپنا نائب بنا کر بھیج رہے ہیں۔ وہ تو معصوم نہیں ہے نا، لیکن حضور بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں جی اہل حدیث کے 2 اصول، اللہ اس کا رسول۔ ہم نے کہتے ہیں جی سنیوں کے اصول جس کو رسول نے بنایا وہ بھی ہمارا امام، جس نے رسول نے جس کو اہمیت دی وہ بھی ہمارا امام، ٹھیک ہے۔ اس لیے الحمدللہ اہل سنت جو ہے وہ اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اطرت کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ بڑے عجیب شیعہ ہیں یار، یہ اس مسئلے میں شیعہ ہو جاتے ہیں، یزید کے مسئلے میں کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یزید کے مسئلے میں کہتے ہیں وہ تو جنت میں جائے گا، یزید کے مسئلے میں ہر ٹیڑھا مسئلہ یہ بیان کریں گے۔ آج تک امت اس کو فاسق کہتی رہی، یہ کہتے ہیں نہیں اس کے چہرے پر تو نور تھا۔ ساری امت کہتی تھی اس کے ہاتھ میں بوتل ہوتی تھی، یہ کہتے نہیں وہ دودھ کی ہوتی تھی، وہ فیڈر پیتا تھا، تو ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ کچھ اور کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ غیر مقلد ہمیشہ فتنہ ہوا ہے۔ طبقے 2 ہی ہے، جو بیان کرے اور جو سنے۔ جس کا بیان کرنے کا منصب وہ مجتہد، جس کا عمل کرنے کا منصب وہ مقلد۔ تیسرا طبقہ، کیونکہ تیسرا طبقہ آئے گا تو پھر وہ جنت بھی تیسری جنت سے نے بنائی۔ یزید کے کہہ رہا ہے یزید کے لیے ہم نے الگ پلاٹ بنایا تھا، وہ الگ جنت ہے بالکل۔ میں نے کہا یزید جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت کے سردار تو امام حسین ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کا سردار، جنت کے نوجوانوں کا سردار حسن و حسین ہے۔ اور یہ کیسا ہو سکتا ہے جس جنت کے اندر حسین ہے اس میں یزید آئے؟ بولا بات تو ٹھیک ہے، گلستان جوہر میں پلاٹ لیا ہم نے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا جی پمفلٹ بھی وہیں اسی بھارت بنس روڈ کے قریب ہم نے ایک نالی نکالی جو وہاں تک جاتی ہے، وہ یزید کو جنت میں بھیجنے کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ ہر مسئلے کے اندر اس نوعیت کی طرف جائیں گے جو اجماع کے خلاف ہوگا۔ اور قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے کہ مسلمانوں کے طریقوں سے ہٹ کر جو طریقہ نکالے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ وہ کہاں جائے گا؟ یہ کہتے ہیں جی ہم یزید کے پاس جائیں گے، تو میں نے کہا وہ کیا ہوگی؟ وہ 7 مسیرہ ہی تو ہوگا، اور قرآن کہتا ہے اور کیا ہوگا؟ وہ سب سے برا ٹھکانہ ہی تو ہوگا جہاں یزید ہوگا۔ آج بھی آپ شام میں دیکھیں یزید کی قبر ایک گٹر کے پاس ہے۔ کہاں پر ہے؟ ایک گٹر کے پاس ہے۔ اور اسی شام میں مولا علی کی صاحبزادی سیدہ زینب کا ایک بڑا گنبد ہے، سیدہ زینب کا بڑا گنبد ہے۔ آپ دیکھیے حضرت امام حسین جو کربلا میں آرام فرما رہے ہیں، جسد پاک جو ہے اتنا بڑا گنبد ہے، اور نہ ان کے گنبد ہوتے ہیں نہ ان کا امام ہوتا ہے، وہ بھی ہے تو وہ نالی کے پاس ہے، دمشق میں وہ نالی کے پاس گٹر کے پاس اس کو دبایا گیا۔ اور پتہ نہیں وہ اصل ہے کہ غلط ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا نہیں اس کے اوپر اسٹیل مل لگائی گئی ہے، کہنے یزید کی قبر کے اوپر بٹی لگائی جہاں پر اسٹیل پگھلاتے نا۔ میں نے کہا یار کسی نے بھی کیا کام بڑے پتے کا کیا ہے۔ دیکھو اس نے مرکز بھٹی، پارکنگ نہیں گاڑیوں کی، جہاں لوہا عرفانی صاحب جہاں لوہا پگھلایا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، اور حسین تو وہ ہیں سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس سے پیار کرے گا۔ اب جو بات میں کر رہا ہوں نا اصولی طور پر وہ غیر مقلد قیاس اور اجتہاد کے منکر ہیں۔ کس کے ہیں؟ ہمارے 2 اصول، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ اس لیے حضرت عمر سے بھی بھاگتے ہیں۔ اب میری بات ذرا یہاں پر سنیے، میں نے کئی حوالے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا، سرکار آگے بڑھے اور سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ
تیرا شکر ہے جس نے تو نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی ذہانت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نسائی شریف آپ کے سامنے آخر میں پڑھ رہا ہوں اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس نسائی شریف جہاں پر قضا کا بیان ہے، قضا و فیصلے اور احکام کا بیان ہے، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ ایک عورت ہے جس کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، جو بھی ہے، لیکن جس وقت اس کا نکاح ہوا تھا تو مہر متعین نہیں ہوا تھا۔ کیا نہیں ہوا تھا؟ بولے مہر متعین نہیں ہوا تھا۔ اب کیا ہے، طلاق ہو گئی یا وہ عورت انتقال کر گئی تو اب تو نکاح ختم ہو گیا ہے، اب اس عورت کے لیے مہر کیا ہوگا؟ آپ بڑے اس میں پریشان ہوئے۔ آپ نے کہا تھوڑی دنوں کے بعد آنا۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں جی 1 مہینے تک حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مشاورت کی کہ وہ عورت جس کا وقت نکاح مہر متعین نہ ہو، مسئلہ ذرا سنیے اور ان سے بھی اس کا جواب لیجیے، کہ وہ عورت جس کا وقت نکاح مہر متعین نہ ہو اس سے طلاق ہو جائے تو مہر کا تقاضا تو کرے گی نا، وہ بولے کرے گی نہیں کرے گی؟ یا مر جائے تو شوہر پر قرضہ تو رہے گا نا، مہر تو قرضہ رہے گا نا اس کا، تو اب مہر کیا ہوگا؟ مہر تو متعین ہی نہیں ہوا تھا، مہر تو متعین ہی نہیں ہوا تھا، تو وہ کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ مسعود نے جب اس سوال سنا تو بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ایک سے ایک سوال عوام کرتی ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ اس نے ایسا سوال پوچھا ہے جو میں نے سنا ہی کبھی نہیں۔ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے سوال کیا جو حضور علیہ السلام کے سر مبارک کو جو حج کے اندر جنہوں نے آپ کا حلق فرمایا تھا، یعنی سرکار علیہ السلام کا جو حلق کرتے تھے جس کو ہم عام زبان میں حجام کہتے ہیں، وہ کون تھا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا تو بڑا سچا عاشق ہے یار، سوال تو نے ایسا کیا جو میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن تو نے مجھے ایک موضوع دے دیا، اس ایک چکر میں انشاءاللہ مجھے ہزاروں محبت کی باتیں مل جائیں گی۔ تو میں نے خیر اس کو تلاش بھی کیا اور مختلف کتابوں میں اس کو دیکھا بھی اور نشانات بھی لگائے۔ صرف اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کل اللہ رب العالمین نے مخلوق میں اپنے محبوب مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ وحی کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ کس کے ذریعے؟ حضور کو کسی چیز کا علم نہیں، اللہ نے وحی بھیج دی، اللہ نے وحی بھیج دی اور وحی کے ذریعے آپ کو علم عطا فرما دیا، علم عطا فرما دیا۔ تو ہم اہل سنت جو علم غیب کے قائل ہیں وہ وحی کے ذریعے ہی قائل ہیں۔ کس کے ذریعے؟ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، ذالک من انباء الغیب، انباء الغیب، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھے دے رہے ہیں۔ تو جس کو غیب کی خبریں دیں گے اسے غیب کا علم نہیں ہوگا؟ یہ کہتے ہیں یہ بہت الٹے ہیں، یہ کہتے ہیں غیب کی خبریں تو وہی ہوتی ہے لیکن نبی کو غیب نہیں آتا۔ میں نے کہا واہ سمجھدار آدمی، نبی کو غیب کی خبر دے رہے ہیں، غیب کا علم نہیں۔ مثال کے طور پر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تیری موٹر سائیکل کوئی لے کے بھاگ گیا، تیری موٹر سائیکل لے کر وہ بھاگ گیا، تو وہ ہنسے گا یا دوڑ کر جا کر دیکھے گا؟ دیکھے گا نا، کیونکہ اس حادثے کی خبر سے علم ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو میں نے کہا جب تجھے موٹر سائیکل کی بات کی خبر دی جائے تو تجھے علم ہوتا ہے نا، تو بلا تشبیہ نبی کو غیب کی خبر دی جائے تو غیب ہی کا علم ہوتا ہے، کیونکہ علم آتا ہی خبر کے ذریعے ہے، لیکن خبر صادق ہونی چاہیے۔ خبر جب علم نافع ہوگا، خبر کہ علامہ تفتزانی نے، علماء بیٹھے، علامہ تفتزانی نے نہیں لکھا، ذرائع علم میں سے اسی بات کو لکھا ہے نا کہ جناب پہلی چیز یہ خبر صادق ہے۔ تو اب آپ سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود سوچنے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود بولے سوچنے لگے اور پریشان ہوئے کہ اس کا کیا جواب ہوگا کہ جب نکاح ہوا تھا تو مہر متعین نہیں ہوا۔ مہر متعین اس ٹائم پر فارم تو نہیں چلتے تھے نا کہ قاضی صاحب پہلے پوچھے سکہ رائج الوقت، جس طرح پوچھتے نا قاضی صاحب سکہ رائج الوقت، بولے سکہ نہیں نوٹ چل رہا ہے، کہا نہیں وہ سکے کے حکم میں ہے، تو وہ کاغذ پر لکھتے تو نہیں ہے نا، بولو لکھتے ہیں، اس دور میں نہیں لکھتے تھے۔ تو اب سوال ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے کہ ایک عورت ہے جو مر گئی یا اس کو طلاق ہو گئی، مہر متعین نہیں تھا، اب اس کا مہر کیا ہوگا؟ نکاح ہوا، مہر نہیں تھا، طلاق ہو گئی، تو اب شوہر کچھ نہ کچھ تو دے گا نا، اس کو مہر دے گا، تو مہر کیا متعین ہے، کیا مہر مانگے گی، کیا سوال کرے گی، کتنا پیسہ لے گی؟ آپ بڑے پریشان ہوئے، اس سے کہا کہ تم بعد میں آنا، بعد میں 1 مہینہ گزر گیا۔ کتنے؟ نسائی شریف میرے سامنے ہے کہ آپ نے جناب جو ہے وہ درود پاک پڑھیے گا،
آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے 1 مہینہ مشاورت کی. کتنا؟ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور آپ جلوہ گر ہوئے اور پہلے آپ نے عاجزی کا اظہار کیا. اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو یہ ابن مسعود کی نفس کا دخل ہے، اگر سچ بول رہا ہوں اور صحیح بول گیا میں فیصلے میں تو یہ اللہ کا کرم ہے. اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، اسی کو نفس کہیں نہیں ہے. کہا جی فتویٰ دیجئے. کہ میں اس نظریے پر پہنچا ہوں کہ میں نے اس مسئلے کو قرآن میں ڈھونڈا نہیں ملا. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے حدیث میں ڈھونڈا نہیں ملا، میں نے حضور کے اکابر صحابہ کی کتابوں میں دیکھا نہیں ملا. میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا مہر مثل ہوگا. مہر مثل سے مراد کہ جو اس کے خاندان میں سب سے خوبصورت لڑکی یا جو اس کے مزاج کی، اس کی صورت کی تھی، اس کا جو مہر متعین ہوا تھا وہ مہر مثل ہوگا. یہ فتویٰ آپ نے بول کر خاموشی ہوئے تو 2 صحابی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہی فیصلہ ہم نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہی فیصلہ ہم نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا. اس سے پہلے حدیث نہیں تھی آپ کے پاس. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہنے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رائے تیرے رسول کی رائے کے موافق نکلی. اب جامع ترمذی میں، جامع نسائی میں آپ کا جملہ موجود ہے، غور سے سنیے. من عرض له منکم قضا بعد اليوم فليقضى بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله. یعنی اب اصول بتاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، فرماتے سنو کہ آج کے بعد کسی کے سامنے قضا کا کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرے. کس کے؟ کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرے. اور فرمایا اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو رسول اللہ کے فیصلے میں دیکھ کر اس سے فیصلہ کرے. فرماتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو ولا قضاء الصالحون. فرمایا اس کے بعد اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ نیک جو علماء تھے ان کی کتابوں میں دیکھیں. اگر وہ نہ ہو تو فرماتے فلیجتہدوا برأیہ، پھر اپنی رائے سے فتویٰ دے. کیا فرمایا؟ پھر اپنے توجہ سماعت فرمائی کہ اپنے رائے سے فتویٰ دے. تو جو اپنے رائے سے جو فتویٰ دے گا اسی کو فقہ کہا جائے گا اور اسی عمل کو تقلید کہا جائے گا. اسی عمل کو بولیے، اسی عمل کو. میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیثیں پیش کی تقلید کے اوپر، ٹھیک ہے. اس حوالے سے ایک یہ سوال ہم سے کرتے ہیں، وہ تقلید تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے لینا، کسی کے قول کو بغیر دلیل کے لینا. اور میں نے کہا مولوی صاحب بغیر دلیل کے لینا اور چیز ہے، اس مسئلے پر دلیل ہو ہی نہ یہ اور چیز ہے. سمجھ رہے؟ ایک ہے مطالبہ دلیل کے بغیر صرف اس کے تقوی کو دیکھ کر کہنا ٹھیک ہے حضرت جو آپ نے کہا ٹھیک ہی ہے، آپ نے جو کہا یقیناً خوف خدا تقوی ٹھیک ہے حضور آپ نے ٹھیک ہی کہا. ایک ہے اگلے عالم جو مجتہد ہو، کون ہو؟ ایرا غیرہ نہیں، مجتہد ہو، مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے، مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، دلیل کا مطالبہ نہ کرنا یہ اور چیز ہے. اور کسی مسئلے پر دلیل نہ ہو یہ اور چیز ہے. تقلید دلیل نہ ہونے پر نہیں، دلیل کا مطالبہ نہ کرنے پر ہے. دلیل کا مطالبہ. اب ایک آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے، آپ آ گئے، کہا یار وہ وضو کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وضو کے 4 فرض ہیں، اس طرح کرتے ہیں. وہ آپ کو پکڑ کے بولے گا اچھا چلو ایسا کرو پھر مجھے قرآن کی آیتیں تو پڑھ کے سناؤ کہاں کہاں پر ہے. اچھا یہ بتاؤ کلی کرنا کس حدیث میں ہے؟ اگر وہ یہ پوچھتا رہے گا تو اپنا ٹماٹر کب بیچے گا؟ سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ تو ایک عامی ہے، ایک مجتہد ہے. عامی کا کام ہے مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے اس سے بات لینا. جس طرح وہ 50 صحابہ نے بنی قریظہ میں جاتے ہوئے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی، راستے میں اپنے امام سے دلیل تو نہیں پوچھی نا، اور دوسرے نے جا کر عصر وہاں پر پڑھی تو دلیل تھی دونوں کے پاس لیکن مطالبہ نہیں کیا. تو ایک ہے تقلید، کہتے اس چیز کو ہے کہ کسی معتبر مجتہد کی بات کو لینا اور اس اعتماد سے اعتماد بھروسے سے لینا کہ یہ جو بتا رہا ہے ٹھیک ہی بتا رہا ہے، دلیل ہے لیکن دلیل کا نہ پوچھنا یہ ہے تقلید. کیونکہ دلیل کو جاننا یہ مجتہد کا کام ہے، دلیل کو جاننا
اور بغیر دلیل کے مطالبے کے عمل کرنا یہ مقلد کا کام ہے. کس کا کام ہے بولے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں سطح کی چیزیں ہیں, دونوں سطح کی. اور واجب لغیر ہی کیوں ہے؟ دوسری بات, تقلید واجب, تقلید کا معنی گلے میں پٹا ڈالنا. ابے میں نے کہا وہ لغوی معنی, اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قبول القول المجتہد ویعمل بہ, کہ مجتہد کے قول کو لینا اور اس پر عمل کرنا. مجتہد کے قول کو لینا اور اس پر. اور میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ غیر مقلد ہے کون؟ وہ سعودیہ بھی مقلد اپنے آپ کو کہتا ہے. سعودیہ بھی اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے. امام احمد بن حنبل کے فقہ کا فالوور کہتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی حنفی عالم, توجہ چاہتا ہوں, اگر کوئی حنفی عالم, شافعی عالم, حنبلی عالم, اگر وہ علم میں اتنا بڑھ جائے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسی شخصیت, کہ جو اصل دلائل کو بھی جاننے لگے, جو اصل مسائل کے اصل دلائل کو بھی جاننے لگے, تب بھی وہ ہم سے تقلید میں بری ہوتا ہے. تھوڑا ہم مکمل مقلد ہیں, اس پر دلیل جتنی واضح ہوتی ہے وہ اتنا دلیل سے آزاد ہوتا, تقلید سے آزاد ہوتا ہے, علم کی وجہ سے آزاد ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ مقلد اس لیے لیتا ہے کہ وہ دلیل کا پیمانہ لے گا تو امام سے ہی نا. اسے فرض کہے گا تو فرض تو امام نے بتایا ہے کہ یہ تعریف ہے اس کی, سنت ہے یہ, تو وہ من وجہ مجتہد ہوتا ہے, من وجہ مقلد ہوتا ہے. جس طرح کہ وہ امام محمد کو دیکھیں آپ, مجتہد فی المذہب, لیکن آپ دیکھیں وہ امام اعظم کے مقلد بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں, مقلد ہیں بھی اور نہیں بھی. نہیں اس لیے نہیں ہے کہ دلائل تک پہنچ گئے, اور ہیں اس لیے کہ سود بود امام صاحب سے سیکھی ہے, وہ راستہ امام صاحب نے بتایا ہے, وہ دلیل تک راستہ. تو تقلید منجمد چیز کا نام نہیں ہے. جیسا علم بڑھے گا بندے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی, سمجھے آپ. اور اگر تقلید پر جو اعتراض کرتے ہیں, تقلید اگر منجمد چیز تھی تو ہم دیکھیے خود حنفی, شافعی, جب کوئی مسئلہ ہمارے فقہ کے اندر نہیں ہوتا ہے تو ہم دوسرے فقہ کی طرف جاتے ہیں. مثال کے طور پر مفقود الخبر, کوئی عورت ہے جس کا شوہر بھاگ گیا, ایک عورت ہے جس کا شوہر, بولے نا, اصول بھی سمجھے مسائل بھی سمجھے, بھاگ گیا, مفقود ہو گیا, مفقود الخبر, اس کی خبر ہی غائب, مفقود الخبر غیر مقلد, غائب ہو گیا بالکل, کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں پر ہے. جس طرح مفقود العقل ہے اس طرح یہ مفقود الخبر ہو گیا, غائب ہو گیا, ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گیا, یہاں گیا, وہاں گیا, نہیں مل رہا. ہاں, نہ اس کے مرنے کی خبر آئی ہے. میری بات سن رہے ہو؟ ایک آدمی کو خدا نہ خواستہ کسی نے اغوا کر لیا, اب پتہ نہیں اسے مار دیا یا وہ بھاگ گیا یا وہ پاگل ہو گیا یا وہ معذور ہو گیا, آ نہیں سکتا. عورت جوان ہے اور مرد جو ہے مفقود ہو گیا. اب وہ قاضی کے پاس جا کر کہتی میرے لیے کیا حکم ہے, میں کتنا انتظار کروں اپنے شوہر کا. تو ہمارے حنفی علماء مراجعت کرتے ہیں فقہ مالکیہ کی طرف, ایسا ہے کہ نہیں حضرت؟